بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد میں آپ سبھی دینی خواتین کا اس مبارک مجلس میں ایک مرتبہ پھر دل کے تہہ گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس یہاں دینی مجلس میں جمع ہونے کو، بیٹھنے کو وقت نکال کر قرآن حدیث کی باتیں سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز اخوات، جیسا کہ اب تک کی ہماری 3 اقساط یعنی کہ 3 کلاسز میں سورۃ الکہف کی فضیلت کو اور ساتھ ہی ساتھ اس کی چند آیات کی تفسیر کو ہم نے جانا۔ سورۃ کہف کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بعد آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کی تعریف، اپنے نبی کے اخلاق اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کو ثابت کیا کہ قرآن واقع اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ اور آیت نمبر 9 سے لے کر کم و بیش آیت نمبر 26 تک، 9 سے لے کر 26 تک کی یہ جو آیات ہیں، یہ مکمل آیات سورۃ الکہف کا جو اصل مرکزی عنوان یعنی اصحاب کہف اس پر مبنی ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا جو اپنے ایمان میں، اپنے ایمان کی حفاظت میں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اس جوانی کا صحیح استعمال کرنے میں سب سے آگے تھے۔ آپ غور کریں، اصحاب کہف کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اتنا کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ بس کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا۔ ان نوجوانوں کے نام، ان نوجوانوں کی عمر، ان کا نسل، ان کا حسب، ان کا مرتبہ، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، صرف اللہ تعالیٰ نے کہا انہم فتیۃ، وہ بس چند نوجوان تھے۔ تو لہٰذا یہاں پر سب سے پہلی نصیحت اصحاب کہف کے واقعے سے یا پھر سب سے بڑا پیغام ہمیں معلوم ہوتا ہے تو یہ کہ نہ سب کے اعتبار سے کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مقام اور مرتبہ، کسی کے عزت کے لحاظ سے، کسی کے مرتبے کے لحاظ سے، کسی کے مال اور حسب کے لحاظ سے کوئی لینا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا صرف ایک ہی ایک بنیادی مقصد ہو سکتا ہے، اس کا ایمان اور اس کا تقوی۔ اسی تقوی اور ایمان کی بنیاد پر یہ جو اصحاب کہف اپنی زندگی میں سب سے آگے تھے، یعنی ان کے نام پر ایک سورت نازل کر دی جس میں ایک مرکزی عنوان انہی کے نام پر رکھا گیا، جس میں اصل موضوع اس سورت میں اصحاب کہف کے متعلق ہی بیان کیا گیا۔ ہم نے مکمل اس واقعے کو، ان کے اس واقعے کو جانا قرآنی ان آیات اور ساتھ ہی ساتھ احادیث کی تفسیر کی بھی روشنی میں۔ لیکن مختصر سب سے پہلے آگے کی آیات پڑھنے سے قبل میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ آخر اس واقعے سے ہمارے لیے کیا فوائد ہیں، کیا پیغامات ہیں اور کیا نصیحتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی نصیحت تو ہم نے جان لی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ مال کی حیثیت ہے نہ حسن اور جمال کی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو جنت میں داخل کرے گا، جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتا ہے، کسی کو محبت کرنے لگتا ہے، تو کیا اس کا مقصد اس کا حسن اور جمال ہے؟ کیا اس کا مقصد اس بندے کی یا پھر اس بندے کی خوبصورتی ہو سکتی ہے؟ ہرگز بھی نہیں، جیسا آج ہمارے درمیان ہوتا ہے۔ یا پھر کیا اس کا مال، اس کی دولت، اس کی شان و شوکت، اس کا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یا پھر کیا اس کا نسب، اس کا حسب، اس کا خاندان بہت ہی بلند و بالا ہو، اس لحاظ سے اللہ اسے محبت کرتا ہو؟ یہ بھی نہیں، یہ بھی ہرگز بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عطا کی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اگر کسی سے محبت کا دعویٰ کر رہا، وعدہ بھی کر رہا، تو صرف اور صرف ایک ہی بنیادی مقصد ہو سکتا ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ اس کا ایمان، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ایمان کی حفاظت۔ اسی لیے یہ جو چند نوجوان تھے نہ صرف ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، بلکہ اس ایمان کی وہ حفاظت بھی کر رہے تھے۔ جتنی بھی رکاوٹیں ان کی قوم والوں نے انہیں دی تھیں، ان ساری رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں انہوں نے پناہ لے لی۔ انہوں نے یہ تک نہیں سوچا کہ ہم ایک انجان غار میں جا رہے ہیں، ہم خود ایک دوسرے سے ناواقف ہیں، ہم خود نوجوان یہ جو دوست ہیں آپس میں، ہم خود ایک دوسرے سے ناواقف ہیں، انجان ہیں، اور جس غفا میں، جس غار میں ہم جا رہے ہوں، شاید وہاں پر کس طرح کا ماحول رہے گا، وہاں پر ہمیں کسی چیز کا خطرہ، کسی غیر جان کا، کسی جاندار کا خطرہ تو نہیں، یا پھر کھانے پینے کا انتظام کیسا ہو، وہاں پر ہم زندگی کیسے گزار آگے، وہاں پر سونے کا، بستر کا کس طرح کا انتظام ہو سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے ہرگز بھی نہیں سوچیں۔ کسی چیز کو انہوں نے سوچا، کسی چیز کی انہیں فکر تھی، تو وہ صرف اور صرف یہی فکر انہیں لائق تھی کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اس شرک سے، اور ساتھ ہی ساتھ شرک سے تعلق رکھنے والے سارے کے سارے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ حق بات کہنے میں ہرگز بھی بندے کو عاجز اور انکساری نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ وہ حق بات کہہ رہا ہو، سامنے سے اسے نقصان پہنچنے والا ہے، اگر وہ حق بات کا ساتھ دیتا ہے، حق والوں کا ساتھ دیتا ہے، سچے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سچے لوگوں کی تعریف کرتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کی حامی بھرتا ہے، اسے معلوم بھی ہے کہ آگے سے لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے، رکاوٹیں آنے والی ہیں، مجھ پر نقصانات ہونے والے ہیں، میرا کچھ نقصان ہو سکتا ہے، شاید اس کام میں، اس بات میں مجھے فائدہ بھی نہ پہنچے اگر میں اس کا ساتھ دیتا ہوں، حق بات کا، حق والوں کا ساتھ دیتا ہوں۔ اس کے باوجود اگر حق کا ساتھ دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی میں اس سے بہتر ایک زندگی ہمارے لیے تیار کر کے رکھتا ہے۔ تو لہٰذا آج آپ دیکھیں، کیونکہ ہم مسلمان حق کا ساتھ نہیں دے رہے، حق کو چھپائے پھر رہے ہیں، حق کے مقابلے میں غلط کو، باطل کو اپنا رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں حق کو جانتے بوجھتے بھی، اس لیے آج یہ عذابات ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اس میں قصوروار غیر مسلمین کو نہ ٹھہرایا جائے، اس میں قصوروار ہم خود مسلمان ہی ہیں، اس کے قصوروار۔ لہٰذا میری بہنوں سوچیں، سب سے اہم پیغام ہمیں اس واقعے سے یہی ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور پیغام جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت، زندگی کا ایک بہت اہم مرحلہ، ایک بہت بڑا مرحلہ، جوانی۔ اس جوانی جیسے عظیم نعمت کا ہمیں کس قدر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں استعمال کرنا ہے۔ آج ہم اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنی جوانی کا استعمال وقت کو ضائع کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ خیل مذاق میں، ہنسی مذاق میں اپنے اصل مقصد کی طرف فکر نہ کرتے ہوئے ہم اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں۔ جبکہ وہ نوجوان کس طرح تھے؟ اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے پورا کا پورا یقین اور توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھا تھا۔ لیکن آج کے نوجوان نسل کو دیکھا جائے تو وہ جن کی راتیں دن کے مقابلے میں، اور جن کے دن رات کی طرح گزرتے ہیں، وہ دن کو رات اور رات کو دن سمجھ بیٹھے ہیں، اپنی تندرستی کا، اپنی طاقت کا، اپنی مضبوط اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جوانی کا غلط استعمال، اور ساتھ ہی ساتھ جو اہم نعمت وقت ہے اس کا ضائع کرنے میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو سوچیں میری بہنوں، سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں صرف اور صرف جو اہم موضوع ہے وہ ہمارے لیے پیش کیا، اور اس کے بعد ایک اور پیغام اس سے یہ بھی ملتا ہے، جب ان نوجوانوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتی ہے کہ قیامت کا دن قائم ہو کر رہے گی، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے آج کے جو غیر مسلمین ہیں، اور ساتھ ہی جو ایسے کمزور مسلمان ہیں جنہیں اس بات کا یقین اور عقیدہ نہیں ہے کہ موت کے بعد کی دوبارہ زندگی ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا، جیسا ایک بندہ سمجھتا ہے مسلمان بندہ یا پھر غیر مسلم
کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، شاید زندگی ہوگی بھی تو ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھانا، دوبارہ ان ہڈیوں کو مضبوط کر کے پوشیدہ کر کے ان کو جوڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی قدرت وہاں پر واضح ہو رہی ہے۔ ان سارے پیغامات کو اپناتے ہوئے ہمیں ان تفسیر کو لے کر چلنا ہے۔ تفسیر کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ اس آیت کا ترجمہ اور ساتھ ہی ساتھ اس کی وضاحت، اس کی تشریح ہم جان لیں، بلکہ اس کے جو اصل پیغامات ہیں ان کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے آپ سمجھیں انشاءاللہ۔ چلیں میری بہنوں، اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کیا۔ اس کے بعد کی 2-3 آیات جیسا کہ گزشتہ کلاس میں ہم نے پڑھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے روکا گیا، اس بات سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کر دیا کہ اے نبی آپ ہرگز بھی ان کافروں کی باتوں میں نہ آ جائیں، جو کافر یہ کہتے ہو کہ اے نبی ہم آپ کے ساتھ اسی وقت بیٹھیں گے، ہم آپ کی مجلسوں میں اسی وقت آئیں گے جب آپ ان کمزور لوگوں کو ہماری مجلس سے نکال دیں، جو طاقت سے اور ساتھ ہی ساتھ مال کے اعتبار سے محتاج ہوں، فقیر، کمزور ہوں، ایسے مسلمانوں کو ہمارے درمیان سے ہٹا دیں، اسی وقت ہم آپ سے بات کریں گے، آپ کی مجلسوں میں آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی کی چاہت بھی تھی، اللہ کے نبی اس کو عمل میں لانا بھی چاہتے تھے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ اے نبی آپ ہرگز بھی ایسا نہ کریں، ان لوگوں کی بات نہ مانیں جنہوں نے آخرت کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کر کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ جو لوگ اگرچہ بظاہر لوگوں کی نظر میں، دنیا کی نظر میں کمزور ہوں اپنے مال کے اعتبار سے، لیکن ایسے لوگ اپنے ایمان کے مقابلے میں، اپنے ایمان اور اخلاص کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کی عزت اور آبرو بہت زیادہ ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں میری بہنوں، اس کے بعد کی آیت نمبر 29، یہاں سے ہم تفسیر کریں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، وَقُلْ اور اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ الحق من ربکم، کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہی ہے۔ فمن شاء، جو چاہتا ہو، فلیؤمن، وہ ایمان لائے، یعنی جو ایمان لانا چاہتا ہے وہ ایمان لا جائے۔ ومن شاء، اور جو بھی بندہ چاہے، فلیکفر، وہ کفر کر سکتا ہے، اس کے پاس اب اختیار دے دیا گیا، حق آ چکا ہے، حق لوگوں کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے کفر کرے، ٹھکرا دے اس حق کو۔ کفرہ یکفر کے معنی ہوتے ہیں ٹھکرا دینا، جھٹلا دینا، اسی سے کافر کہا جاتا ہے، ٹھکرانے والا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو انکار کرنے والا۔ یقیناً ہم نے اعتدنا، تیار کر کے رکھا ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، ظلم کرنے والوں کے لیے، نارن، ایک ایسی آگ ہم نے تیار کر کے رکھی ہے، احاط بہم، اس کا احاطہ کر کے رکھا ہے، کس چیز نے؟ سرادقها، اس کی قناتوں نے، یعنی اس کی دیواروں نے۔ ہم نے ان ظالموں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے ایک ایسی آگ ہم نے تیار کر کے رکھی ہے جس کے اطراف، جس کے آس پاس آگ کی دیواریں ہوں۔ ایسے مضبوط دیواروں کو بھی ہم نے آگ سے بھرا دیا، ایسی خطرناک آگ ہم نے ان کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پانی کو طلب کریں گے، استغاثہ یستغیث کہا جاتا ہے پانی کو طلب کرنا، پانی مانگنا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، جب وہ پانی کی فریاد کریں گے، کسی چیز کے پینے کی فریاد کریں گے، جب ایک کافر جہنم کی زندگی، یغاثوا، تو انہیں پلایا جائے گا۔ کیسا پانی پلایا جائے گا؟ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، ایک ایسے تلچھٹ جیسے پانی انہیں پلایا جائے گا، کالمہل، تیل کی تلچھٹ کی مانند ہوگا۔ یشفی الوجوہ، وجوہ وجہن کی جمع کے معنی ہوتے ہیں چہرہ۔ یشفی الوجوہ، ایک ایسا پانی انہیں پلایا جائے گا جس کے سبب ان کے چہرے بھون جائیں گے۔ شوا یشفی، بھون جانا، اللہ اکبر۔ بئس الشراب، کیا ہی برا مشروب ہوگا وہ جو جہنمی پئیں گے۔ شراب کے معنی ہوتے ہیں شراب نہیں، جو آج کے ماحول میں جس کو ہم برا کہتے ہوں،
شراب کے متعلق شراب کے معنی اصل میں ہوتے ہیں پینے کی کوئی بھی چیز کو شراب کہا جاتا ہے، ڈرنک، پینے کی کسی بھی چیز کو شراب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بئس الشراب، کیا ہی بری چیز ہوگی جو یہ قیامت کے دن جہنم کی زندگی میں پئیں گے، نوش فرمائیں گے۔ وساءت مرتفقا، اور کیا ہی برا انجام ہوگا ان کا۔ مرتفقہ کے معنی ہوتے ہیں آرام کرنا، کسی جگہ پناہ لینا، کسی جگہ ٹھہر جانا۔ وساءت مرتفقہ، کیا ہی بری جگہ ان کا رہنے والا ہوگا، کیا ہی برا ٹھکانہ ان کا ہونے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق کو پھیلانے اور حق کا انکار کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ یہ دین جو میں تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے لایا ہوں، یہ حق ہے، اس میں قطعاً کسی شک و شبہ ہی نہیں ہو سکتا، اس میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اب تمہارے پاس سچ کی باتیں آ چکی ہیں، قرآنی آیات اور احادیث آ چکی ہیں، جہنم اور جنت کی تذکرہ آ چکے ہیں، قیامت قائم ہونے والی ہے، اس بات کو بھی ہم نے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب تمہارے پاس اختیار ہے، تم چاہو تو سچ کے راستے کو اپنا سکتے ہو، یا پھر تم چاہو تو جھٹلا بھی سکتے ہو اسے، کیونکہ اگر ہم حق نہ بیان کرتے، تمہارے پاس حق کی باتیں، صحیح راستہ نہ ہوتا تو الگ بات ہوتی۔ اب صحیح راستہ تمہارے پاس کھول کر رکھ دیا گیا، اس کے باوجود اگر تم جھٹلانا چاہتے ہو تو جھٹلا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا، سورہ دہر کی آیت ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تمہیں ہدایت دے دی، تمہارے لیے ہم نے راستے کو کھول دیا ہے، اما شاکرا، چاہے تو تم شکر گزار بن جاؤ، و اما کفورا، چاہے تو تم نافرمان بن جاؤ۔ آج ایسا ہی ہے ماحول، اللہ تعالیٰ اپنے ہر قدرت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، نصیحت حاصل کر لو اور خوب توبہ استغفار کرو، موت کا وقت کب آئے گا کسی کو نہیں معلوم۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے ہمیں سمجھا رہا، خوشیاں دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تنگ دستی دے کر آزما رہا ہے، اپنی عبرتناک ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا، سمجھا رہا۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ آیات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے لیے تھیں، ان کفار مکہ کے لیے تھیں، لیکن اصل میں یہ حکم، یہ نصیحتیں ہم امت محمدیہ کے لیے ہیں۔ اگر ہم جھٹلا دیں ان آیات کو، آیات کے جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات کو صرف پڑھنا نہیں، صرف اس کی تلاوت کرنا نہیں، بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ تو قرآن اور حدیث میں لکھا ہی نہیں گیا، یا پھر ہم ابھی تو کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ استغفار کر لیں گے، یا پھر یہ کہہ دیا جائے کہ اگر ہم نہ کریں تو ممکن نہیں ہو سکتا، لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اگر یہ نہیں کرتے تو زندگی کا گزارا بڑا مشکل ہے۔ اس طرح آیات کو جھٹلانا کہلاتا ہے۔ یہی ہے اصل میں آیات کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرنا۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کیا بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، نے کہ ایسی آگ ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ سرادق کے معنی ہوتے ہیں دیوار، یعنی ایک ایسی دیوار ہم نے تیار کر کے رکھی ہے ان کے لیے جس میں صرف اور صرف آگ کے شعلے ابل رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے کھانے اور پینے کو بھی بیان کیا، جہنمیوں کا اور کھانا اور پینا کیا ہوگا۔ اس صورت کے علاوہ کافی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے اور پینوں کے ناموں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا زقوم، ان شجرۃ الزقوم، یقیناً زقوم ایک ایسے درخت کا نام ہے جو جہنم کے نچلے حصے میں ہی اگتا ہے، وہیں اگے گا، اسی درخت کے پھلوں کو جہنمیوں کے زبانوں میں، ان کے منہ میں ٹھوسا جائے گا، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس زقوم نامی غذا کو کھلائیں گے، انہیں مجبوراً کھانا ہی پڑے گا۔ زقوم ایک ایسا بدبودار زہریلا غذا، ایک ایسا پھل، زبردستی وہ کھائیں گے۔ اسی طرح غسلین نامی ایک درخت ہے جو حلق میں پھنسنے والا کھانا ہوگا۔ ذا غصہ، یہ ایسے ایسے جہنمیوں کی غذاؤں کے نام ہیں جو قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات بیان فرمائے ہیں، کہیں سورہ مزمل میں، کہیں سورہ مدثر میں، کہیں سورہ غاشیہ میں، اللہ تعالیٰ نے ان سارے ناموں کو اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ بعض غذا تو ایسی ہوگی
جو حلق میں پھسکے گی، حلق میں اس کو بندہ کھا نہیں سکے گا، چبا نہیں سکے گا، کسی طرح چبا کر کھا بھی لے تو گلے سے وہ نکلے گا نہیں، نیچے اترے گا نہیں۔ غصہ، حلق میں پھنسنے والا کھانا، اٹک اٹک کر کھا سکے گا اس کو، اس کے باوجود فرشتے اس کو ٹھوس ٹھوس کر زبردستی کھلائیں گے اس کو۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان ساری غذاؤں کو وہ برداشت نہ کر پائے گا تو وہ فوری کیا کرے گا؟ پانی کو طلب کرے گا۔ ظاہر ہے پانی کو طلب کرتا ہی یہ بندہ، ایک تو جہنمی ہے، ہر چیز آگ کی ہے، آگ کی تپش میں وہ جل رہا، جب وہ پانی کا سوال کرے گا ماء حمیم، تو اسے ایسا گرم گرم کھولتا ہوا پانی اس کے سر پر انڈیل دیا جائے گا۔ ایک تو پینے کے لیے پہلے نہیں دیں گے ماء حمیم، اس کے سر پر فوری انڈل دیں گے گرم کھولتے ہوئے پانی کو، اس کے بعد اسے پانی بھی دیا جائے گا پینے کے لیے، ایک ایسا پانی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس نے پیا نہیں، ابھی صرف زبان پر اس نے ابھی ہونٹوں پر لگایا ہے، جس کے سبب اس کے ہونٹ جل جائیں گے، جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اب ذرا سوچیں اگر وہ اس پانی کو پیے گا تو اس کے اندر کے حصے کی کیا حالت ہو جائے گی۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد، اسی طرح کافی ساری صورتوں میں اللہ نے کہا کہ جب وہ کھولتا ہوا پانی پی گا، جب ہم اسے کھولتے ہوئے پانی سے اس کی فریاد کو پوری کریں گے تو فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، تو کٹ جائیں گی۔ کیا کٹ جائیں گی؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔ کیا؟ اس کی انتیڑیاں، اس کی آنتیں کٹ کر راکھ ہو جائیں گی، جل جائیں گی، کمزور پڑ جائیں گے اور باہر نکل آئیں گی۔ اللہ کے نبی حدیث میں کہتے ہیں کہ گرم کھولتے ہوئے پانی کے پینے کے سبب اس کی انتیڑیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نکل آئیں گی، دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو اندر ڈال دے گا، جوڑ دے گا، بنا دے گا، وہ پھر پیتا جائے گا، پھر باہر نکل آئیں گی، یہ سلسلہ ہمیشہ تک کے لیے جاری رہے گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے میری بہنوں اس آیت میں کیا کہا؟ ساءت مرتفقا، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا ہی برا مقام ہے یہ جہنم، ایک بری چیز ہے جہنم، ایک ایسا برا ٹھکانہ ہے جو صرف اور صرف ایسے نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دیکھیں یہ ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے بارے میں کہا جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے۔ آپ کے قوم کے لیے، آپ کے قوم کے نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ نہ صرف ان کے لیے خاص ہے جہنم اور یہ جہنم کی سزائیں یا عذابات، بلکہ ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہیں، ہم امت محمدیہ کے لیے بھی، اگر ہم نصیحت حاصل نہ کریں، اگر ہم قرآن پر صرف پڑھتے لیکن عمل نہ کریں تو ہمارے لیے بھی برا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس آیت سے اور ان آیات سے عبرت لینا ہمارے لیے انتہا ضروری ہے میری بہن۔ اس کے بعد کی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31، ان دو آیات کو پہلے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین، انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک، یقیناً، انا انا، ایسے الفاظ اگر قرآن مجید میں آ جائیں، انا انا قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ لکھا گیا ہے، انا یا پھر انا، اسی طرح کا انا، اس طرح کے الفاظ جب بھی آپ کی نظروں سے گزریں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا معنی ہے بے شک، یقیناً، بلا شبہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بات سے پہلے انا کہا، کیوں؟ تاکہ شک دور ہو جائے۔ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں، اس شک کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر جب بھی قرآن اور حدیث کی یا پھر جنت اور جہنم کی، قیامت کی باتیں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا انا، یقیناً، بلا شبہ، کسی شک کے بغیر۔ تو دیکھیں، یاد کر لیں، جب ہم قرآن کی ایک مخصوص صورت کی تفسیر پڑھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، تو اس تفسیر کے، سورہ کہف کی تفسیر کے مکمل ہونے تک کم سے کم ہمیں قرآن کی چند کلمات کی الفاظ معنی تو ہمیں معلوم ہونے ہی چاہیے۔ جیسا کہ انا کے معنی ہوتے ہیں اندید، بے شک، الذین، بے شک جو لوگ، آمنو، ایمان لائے، ان الذین آمنو، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، وعملوا، اور عمل کیا انہوں نے، کون سا عمل؟ الصالحات، نیک عمل، صالح، صالحات کے معنی ہوتے ہیں نیک۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، انا، تو یقیناً ہم، لا نضیع، ضائع نہیں کریں گے، لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں، نہیں، لا نضیع، تو ہم ہرگز بھی ضائع نہیں کریں گے۔ کیا ضائع نہیں کریں گے؟ اجرا، ان کے اجر کو،
من احسن عملا، جو انہوں نے اتنا اچھا عمل کیا ہوگا، ایمان بھی لائے اپنی زندگی میں، نہ صرف ایمان لائے بلکہ اپنی زندگی عمل کے مطابق انہوں نے گزاری ہے، تو ہم ان کے اجر و ثواب میں ذرا برابر کمی نہیں کریں گے، ان کے عمل کو ذرا برابر بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک، ایسے سارے کے سارے نیکوکاروں کے لیے، لہم، ان کے لیے ہم نے کیا تیار کر کے رکھا ہے؟ جنات، ایسی جنت، یعنی جنت ان کے معنی ہوتے ہیں اصل میں باغ، باغ باغیچہ، جنات یعنی کہ باغات باغیچے، جنتن کی جمع جنات، ایسے باغات ایسے باغیچے ہم نے انہیں کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں، عدن، جو ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ عدن کی معنی ہوتے ہیں ابدی، ہمیشہ، جو نہ ختم ہونے والی ہوں کبھی بھی۔ جنات عدن، ایسی ہمیشہ رہنے والی باغیچے، ایسے باغات ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں، تجری، بہہ رہی ہوں گی، من تحتہم، ان کے نیچے، ان باغات کے نیچے کیا بہہ رہی ہوں گی؟ انہار، نہریں بہہ رہی ہوں گی، نہرون کی جمع انہار، سبحان اللہ۔ یحلون فیہا، جہاں وہ پہنیں گے، کیا پہنیں گے؟ من اساور، سونے کے کنگن پہنیں گے۔ اسورتن، اساورہ کے معنی ہوتے ہیں کنگن، ذہبن کے معنی ہوتے ہیں سونا، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ویلبسون، اور وہ کیا پہنیں گے؟ ثیابن، ایک ایسا لباس پہنیں گے، خضرا من سندس، ایک ایسا لباس پہنیں گے جو سبز ہوگا، جو سبز رنگ کا لباس ہوگا۔ نہ صرف اتنا بلکہ من سندس و استبرق، بلکہ ایک ایسے باریک اور استبرق، موٹے ریشم کا لباس ہوگا۔ وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنائے جائیں گے۔ متکئین فیہا، وہاں پر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے آرام کر رہے ہوں گے، علی الارائک، کہاں؟ تختوں پر، ان کے ان محلات میں، ان کے ان تختوں پر وہ آمنے سامنے بیٹھ کر ٹیک لگائے ہوں گے۔ نعم الثواب، کیا ہی بہترین بدلہ ہے، کیا ہی بہترین ثواب ہے، ثواب کے معنی ہوتے ہیں بدلہ، جزا، کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقا، اور کیا ہی اچھی آرام گاہ ہے، سبحان اللہ۔ تو ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ٹھکانہ، کافروں کے ٹھکانے اور ان کی سزاؤں کے بیان کے بعد جنتیوں کے ٹھکانے کو بیان کیا۔ جنتی کس طرح ہوں گے، ان کی نیکیاں کیسی ہوتی ہیں، ان کا کھانا پینا اور ان کے رہنے کی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اب ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدبخت لوگوں کے ذکر کے بعد اب سعادت مند لوگوں کا تذکرہ کیا، خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے ہوں، جنہوں نے انبیاء پر ایمان لایا، جنہوں نے انبیاء کرام کی تصدیق کی اور ان اعمال صالحہ کو بجا لاتے رہے، ایسے نیک عمل کرتے رہے جن کا حکم انہیں ان کے پیغمبروں نے دیا ہے۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ لہم جنات عدن، ایک ایسی جنت ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہو۔ آج بھی باغات ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی ختم ہونے والی ضرور ہے، جتنا بھی مضبوط طریقے سے ہم انہیں بنائیں، ایک پل میں بھی تباہ ہو سکتی ہیں وہ، یا پھر ایک صدی کے بعد بھی وہ برباد ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو جنت، جو باغات اللہ تعالیٰ نے بنائے رکھی ہیں، تیار کر کے رکھی ہیں، جتنا بھی ہم کوشش کریں انہیں توڑنے کی، جتنا بھی ہم ان کے لیے بڑے بڑے جتنے بھی آلات ہوں ان کو لے کر بھی آئیں، تو کبھی بھی ناممکن ہے ان کو توڑنا، ان کو برباد کرنا، ان میں ذرا برابر کمزوری یا پھر عیب پیدا کرنا۔ تو ایسی جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ تجری من تحتہم الانہار، یعنی ان کے مکانوں، ان کے جتنے بھی بالا خانہ ہیں، ان کے بالا خانوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، پانی کے چشمے روا دوا ہوں گی، اللہ اکبر۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور انہیں اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا من ذہب ولؤلؤا، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اللہ اکبر۔ سونے، ہیرے، موتی کی کون خواہش نہیں رکھتا، مرد تو مرد، خواتین بھی اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور اس میں انہیں ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے۔ ریشم کے کیسے لباس؟ من سندس و استبرق، ریشم کے ایسے لباس جو موٹے بھی ہوں گے اور باریک بھی ہوں گے۔ ان ساری لباس کو، ان ساری چیزوں کو اختیار کرنے کے باوجود بھی بندہ کبھی بھی جو ہے تھکان محسوس نہیں کرے گا، کمی محسوس نہیں کرے گا،
کسی قسم کی شکایت محسوس نہیں کرے گا۔ تو ذرا سوچیں، ایسی جنت جس میں نہ تھکاوٹ ہونے والی ہے، نہ کبھی موت آنے والی ہے، اور نہ ہی اس جنت کو کبھی ختم ہونا ہے، اور نہ ہی اس جنت پہ ہمیں کسی قسم کا کام کرنا ہوگا۔ ہم ہمیشہ صرف بیٹھے رہیں گے، آرام کرتے رہیں گے، جو چیز چاہیں گے حاضر ہوتی رہے گی، کھائیں گے پئیں گے، قضائے حاجت کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، ذرا برابر جو ہے پریشانی نہیں، کسی قسم کی فکر نہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آسانی کے ساتھ مل جائے؟ ہرگز بھی ممکن نہیں کہ اتنی زیادہ سہولتوں والی جگہ آسانی کے ساتھ ہم میرے لیے مل جائے، ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس کی چاہت رکھتے ہوئے آج کے دور میں ہمیں ان آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا، ان مصیبتوں کو، ان رکاوٹوں کو چھوٹا محسوس کرنا ہے۔ جب کبھی ہم کمزور پڑ جائیں، اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے کا شیطان ہمیں وسوسہ ڈال دیتا ہے، ہم ان آزمائشوں سے تھک جاتے ہیں، کام کرتے کرتے خواتین تھک جاتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ تنگ دستی والی زندگی سے وہ بیزار آ جاتی ہیں، عبادتوں میں، نمازوں میں غفلت اور سستی آنے لگتی ہے، تو فوری جنت کو، اس کی نعمتوں کو یاد کر لینا ہے، تاکہ ہماری آج کی اس آزمائشوں کا سامنا کرنے میں ہمیں مضبوطی اور طاقت آ جائے، تاکہ ہم اگر ان جنت کو، ان کی نعمتوں کو یاد کر لیں، جہاں لا غول فیہا، جہاں کسی قسم کا شور اور شرابہ نہ ہوگا، تھکاوٹ نہیں ہوگی، پریشانی فکر نہیں ہوگی، ہر چیز کھانے پینے کی موجود ہوگی، صرف خوشبو رہے گی، ہر چیز جو ہم چاہیں پہن سکتے ہیں، آج ہم نے پہنا نہیں، سونے کی چیزیں، سونے کے لباس، مہنگے مہنگے قیمتی لباس، ہمارا خود کا گھر آج موجود نہیں ہے، لیکن اگر ہم جنت کے اس چیز کو، ان نعمتوں کو یاد کر لیں، تو یہ ساری کی ساری شکایتیں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گی، اور ان ساری آزمائشوں کو ہم کم سمجھیں گے۔ لہٰذا میری بہنوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں یاد کر کے، جنت کی ان نعمتوں کو قرآن میں کئی مرتبہ بیان کر کے ہماری نیکیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے کہ تم صبر کرو، برداشت کرو ان آزمائشوں کو۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہہ دیتا کہ تم صبر کرو گے، آزمائشوں کا سامنا کرو گے، تم نیک کام کرو، تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے ہم نے، اتنا اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا، تو شاید انسان اتنا زیادہ جنت کی فکر نہ کرتا، اس کو پانے کی اتنی زیادہ وہ جستجو پیدا نہ کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی زیادہ تعریف، اس کی نعمتوں کا اتنا زیادہ تذکرہ کیا قرآن میں، نہ صرف قرآن بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ ابھی آپ مزید تفصیلات دیکھنا چاہیں تو حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہیں، ہر باریکی جنت کی، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، اس کی ہر چھوٹی بڑی نعمت کا تذکرہ، اس ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمائی تاکہ اس کی طرف شوق پیدا کرے بندہ، اور اس دنیا کی حقیر سی چیزوں کی طرف نہ جائے، کیونکہ ان بڑی بڑی نعمتوں کے مقابلے میں نہ کے برابر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایسی جنت اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اس کے بعد میری بہنوں، آئیں اب ہم چلتے ہیں ایک دوسرے واقعے کی طرف۔ سورۃ الکہف کا پہلا حصہ ایک واقعے پر منحصر تھا، اصحاب کہف، جس کو ہم نے پڑھا۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ، مرکزی عنوان کا دوسرا واقعہ اس صورت میں موجود ہے، جو اسی آیت نمبر 32 سے شروع ہو رہا۔ سب سے پہلے ہم آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 36 تک ان 4-5 آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ ہماری صورت کا دوسرا واقعہ ہے۔ چلیں سب سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں ہم تفصیل کے ساتھ، ترجمہ کریں گے۔ وَضْرِبْ، اصل میں ضربہ یضربو کے معنی ہوتے ہیں مارنا۔ عربی کی فصاحت، عربی کی بلاغت، اور ساتھ ہی ساتھ عربی کی مہارت ایسی ہے کہ ایک لفظ کے کئی سارے معنی آتے ہیں۔ ایک لفظ اپنے حالات کے اعتبار سے، اپنے جملے کے اعتبار سے کبھی ایک معنی دے دیتا ہے، کبھی دوسرا معنی دے دیتا ہے۔ لہٰذا ضربہ یضربو کے ایک معنی ہوتے ہیں مارنا، لیکن ضربہ یضربو کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں مثال دینا، کمپیر کرنا۔ وَاضْرِبْ، اور اے نبی، لہم، آپ ان کے لیے ایک مثال دے دیجئے۔ اب بھی وہ ایمان نہیں لا رہے، آپ کی قوم، اصحاب کہف جیسا عجیب واقعہ بھی، عجیب و غریب واقعہ بھی انہوں نے سن لیا، اللہ کی قدرت کو ابھی انہوں نے پہچانا نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور واقعہ آپ انہیں بیان کریں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، آپ انہیں ایک اور مثال دے دیجئے۔ رَجُلَيْنِ، دو آدمیوں کی مثال، آپ انہیں دو آدمیوں کی مثال دے دیجئے۔ کیا واقعہ ہے ان کا؟ جعلنا، ہم نے بنایا، لأحدہما، ان دونوں میں سے، ان دو لوگوں میں سے ایک کے لیے،
ان دو لوگوں میں سے ہم نے ایک کے لیے کیا تیار کر کے رکھا تھا؟ جنتین، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ جنت المعانی ہوتے ہیں اصل میں باغ بغیچہ، جنتین ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ عطا کیے تھے، من اعناب انگوروں کے، ہم نے ان میں سے ایک کو انگوروں کے دو باغ عطا کیے تھے، وحففناہما بنخل، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ارد گرد ان دو انگوروں کے باغوں کے اطراف کھجوروں کی باڑ ہم نے لگا رکھی تھی، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، بینہما زرعا، ان دونوں باغیچوں کے درمیان کھیتی بھی اگائی ہم نے، کلتا الجنتین آتت اکلہا، اور وہ دونوں باغ اپنے پھل برابر دیا کرتے تھے کسی کمی کے بغیر، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں سے کچھ بھی اس نے کم نہ کیا، یعنی کسی باغ نے بھی کبھی بھی کوئی عیب نہ رکھا، کوئی کمی نہ آئی، بلکہ برابر اپنے پھل دیتے رہے، ففجرنا، اور ہم نے ان کے لیے بہایا، خلالہما نہرا، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان ایک نہر بھی بہائی، پانی کے چشمے بھی ہم نے ان کے لیے انتظام کر کے رکھا تھا، وکان لہ ثمر، اور اس کے لیے پھل بھی تھے، پھلدار باغ تھے سارے کے سارے، فقال، تو وہ شخص جس کے اتنی زیادہ آسانیاں، اتنی زیادہ نعمتیں ہم نے دی، فقال لصاحبہ، تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، صاحبن کے معنی ہوتے ہیں ساتھی، اسی لیے تو صحابی کہا جاتا ہے، صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھی، صحابہ دوست، فقال لصاحبہ، تو ان ساری نعمتوں پر اتراتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے وہ اپنے ساتھی سے کیا کہتا تھا؟ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، بحث کرتے ہوئے، یعنی فخر میں، انا اکثر منکا، میں تجھ سے بہتر ہوں، میں تجھ سے بہتر ہوں، کس اعتبار سے؟ مالن، مال کے اعتبار سے بھی، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور ساتھ ہی ساتھ عزت کے اعتبار سے بھی، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور جب وہ داخل ہوا، دخلہ کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا، اور جب وہ بندہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جبکہ وہ خود اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، وہ خود اتراتے ہوئے ایسے کام کرتے ہوئے ظالم اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، ایسے حالت میں وہ فخر اور تکبر کے ساتھ جب اپنے باغ میں داخل ہوا، قال، تو اس نے کیا کہا؟ ما اظن، میں ایک گمان ہی نہیں کرتا، مجھے لگ ہی نہیں رہا، ان تبید ہذہ، کہ کبھی بھی تباہ ہو سکتا ہے، تبیدہ تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا، میں کبھی گمان نہیں کرتا کہ شاید میرا باغ کبھی تباہ ہو سکتا ہے، ابدا، کبھی بھی، کبھی بھی، ہمیشہ، ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، مجھے نہیں لگتا کہ اتنا خوبصورت باغ کبھی بھی تباہ ہو سکتا ہو، اس میں کسی قسم کا عیب آ سکتا ہو، وما اظن، اور نہ ہی میرا ایک گمان ہے، اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ الساعۃ، قیامت، ساعتن کے معنی ہوتے ہیں اصل میں گھڑی، لیکن قرآن میں جتنی مرتبہ بھی الساعۃ کے معنی جب بھی آئے، آپ اس لفظ کو پڑھیں اپنی زبانی تو سمجھ لیں کہ ساعہ سے مراد قیامت کی گھڑی ہے، قیامت کا دن ہے، قیامت کا وقت ہے، وما اظن الساعۃ، اور نہ ہی مجھے یہ گمان ہے کہ قیامت قائمہ، قائم ہونے والی ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ، اگر مان بھی لیتے ہیں، اگر چلو قیامت قائم بھی ہو گئی، اگر میں رددت، اللہ کی طرف لوٹایا بھی جاؤں، الی ربی، میرے رب کی طرف اگر میں لوٹایا بھی جاؤں، میرے رب کی طرف میں پلٹ کر جاتا بھی ہوں، قیامت قائم بھی ہو جائے، لأزیدن، تو میں ضرور پا لوں گا، خیرا منہا، لأزیدن خیرا منہا منقلبا، تو یقیناً وہاں ضرور میں ان باغات سے بہتر پاؤں گا۔ چلیں اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دولت مند، ایک مالدار مگر مشرک، اور ساتھ ہی ساتھ ایک فقیر، ایک کمزور محتاج مگر ایک مسلمان کی مثال کفار مکہ کے لیے پیش کی ہے، کیونکہ وہ مشرک ایسے تھے، مشرکین مکہ، جو اپنی تکبر، اپنی مال، اپنی دولت کی بنیاد پر اپنے ساتھ کمزور اور مسکین مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے اس سے قبل پڑھا ہے، اپنی مال، اپنی حسب اور دولت پر فخر کرتے تھے،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے واقعہ بیان کیا ہے. تو آدمیوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھا، جن میں سے ایک شخص کے انگوروں کے تو ایسے باغ تھے جنہیں کھجوروں کی درختوں نے گھیر رکھا تھا. اللہ اکبر. باغ تو انگور کے، اور اس میں جو خالی جگہ تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھجور کے باغوں سے بھر رکھا تھا. اور ان کے درمیان کھیتیاں بھی تھیں. تمام کی تمام درخت اور کھیتیاں نہایت عمدہ نسل کی تھیں، کمزور نسل کی بھی نہ تھی، اور وہ خوب خوب پیداوار بھی دیتی تھی. یا پھر ایسا تو نہیں کہ پھل نہ دیتی ہوں، پھلدار نہ ہو، بلکہ ہر عیب سے پاک، ہر بات میں فائدہ تھا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ اپنا پھل، اپنا پورا کا پورا پھل دیتے تھے، اور کسی کی پیداوار میں ذرا کمی نہ رہتی. ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک ندی جاری کر رکھی تھی، یعنی اسی میں ادھر ادھر ندیاں، ادھر ادھر چشمے، پانی کے چشمے بھی بہایا کرتے تھے. اس کے بعد میری بہنوں، وہ اپنے اس مال پر، اپنی اس دولت پر اتراتے ہوئے کیا کہنے لگا؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھے سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور عزت میں بھی زیادہ ہوں. عزت میں زیادہ کس طرح؟ میری اولاد ہے، میری اولاد اور میری مال کی وجہ سے قوم میں میری عزت زیادہ ہے. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، ایک فاسق، ایک نافرمان انسان کے ہی حال ہے کہ ایک نافرمان انسان اپنی اسی خواہش میں کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، ہمیشہ جو ہے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ عزت مال و دولت کی بنیاد پر نہیں حاصل ہوتی. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے آپ پر اپنے حق میں ظلم کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا. اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے باغ میں داخل ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فخر اور غرور میں آخرت کا انکار کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا. اور وہ کیا کہنے لگا؟ ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا کہ میرا تو یہ خیال ہی نہیں کہ باغ کبھی بھی برباد ہو سکتا ہے. وہ اپنی کھیتیوں سے، اپنے پھلوں سے، اپنی درختوں سے، نہروں کو دیکھ کر اس قدر وہ غافل ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اللہ تعالیٰ نے اس قدر سے اندھا کر دیا تھا اس کی اس نافرمانی کے سبب، کہ وہ دیکھ کر فریب میں آ چکا تھا، دھوکے میں آ چکا تھا کہ میرا گمان نہیں، میں گمان نہیں کرتا کہ کبھی بھی فنا ہو سکتا ہے، کبھی بھی تباہ اور برباد ہو سکتا ہے. یہ اس کی کمزور عقیدے کی بات ہے، یہ اس کا ایک کمزور یقین ہے. دنیا کی زندگی اور زینت کو دیکھ کر وہ تعجب میں پڑ چکا ہے، اس لیے اس نے ایسا سمجھا. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتا تو اسی باغ کو دیکھ کر وہ یہ کہتا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو ایک پل میں تباہ اور برباد کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ایک پل میں، اللہ تعالیٰ کو لینا بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ لینے پر بھی، چھیننے پر بھی قدرت رکھتا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر واقعی یقین رکھتا ہے، ساری نعمتیں اسی کی طرف وہ پھیر دیتا تو ایسا نہ کہتا ہرگز بھی. وما اظن الساعة قائمة، اور نہ ہی مجھے خیال ہے کہ کبھی بھی قیامت قائم ہونے والی ہے. اللہ اکبر. تو ذرا سوچیں میری بہنوں، آج بھی ایسے بندے موجود ہیں جو اس طرح کا گمان رکھتے ہیں. آج ایسے بہت سارے بندے موجود ہیں، غیر مسلمین کو چھوڑ دیں، ہم مسلمانوں میں ہی موجود ہیں. یعنی اگر آخرت واقعی برباد ہو بھی گئی، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ بھی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر مقام، اس سے اچھا مقام عطا کرے گا. ایسا اس نے کیوں کہا؟ جیسے کہ آج ہم بھی کہتے ہیں، ایسا اس نے اس لیے کہا تھا کیونکہ اس کا یہ گمان تھا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے سے راضی ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں دنیاوی زندگی میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے سے ناراض نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کو مجھ سے کسی قسم کی شکایت اور شکوہ نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خوش ہو کر یہ ساری نعمتیں دی ہیں. دیکھیں تو لہٰذا معلوم کیا ہوا کہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا تو ذریعہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کسی کو مالدار بناتے تو یہ ہرگز بھی اس بات کی دلیل اور اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مہارت سے، صلاحیت، ساتھ ہی ساتھ حسن اور جمال سے نوازا، عزت سے نوازا ہے، خوب خوب مال دے کر نوازا ہے، اسے اولاد سے نوازا، صاحب مال، صاحب اولاد بنایا. تو یہ ساری چیزیں ہرگز بھی اس بات کی طرف اشارہ تو نہیں، ہرگز بھی اس بات کی طرف دلیل نہیں ہو سکتی، وہ ہرگز بھی اس بات کو ثابت نہیں کر رہی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو چکا ہے. یہ ہرگز بھی اس کا جواب نہیں ہو سکتا.
ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو بھی سب سے بڑا مالدار بنایا تھا، اس دنیا کا سب سے بڑا مالدار اگر کوئی ہے تاریخ کی روشنی میں دیکھا جائے تو قارون جیسا سب سے بڑا نافرمان ہے۔ آج ہم فلاں کو نافرمانوں کو مالدار سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہاں جائیں گے سارے کے سارے مالدار قارون کے سامنے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر دولت عطا فرمائی تھی۔ ان مفاتحہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ان خزانوں کی چابیاں پکڑنے کے لیے، اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت بھی کم پڑتی تھی۔ تو قارون کہاں جا سکتا ہے؟ اتنے بڑے نافرمان کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے خزانے سے نوازا تھا، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی، اس سے خوش ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی زیادہ دولت سے نوازا تھا؟ ہرگز بھی نہیں۔ آج جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہوں، کہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم سے راضی ہے اسی لیے دیکھیں آج ہمارے پاس جو بھی ہم چاہ رہے ہوں، جو بھی ہم دعا کر رہے ہوں، جو بھی ہماری آرزو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ ایسا کہتے لوگ اس لیے ہیں کیونکہ وہ سامنے والے کی محتاجی کو، اس کی فقیری، اس کے قرض میں ڈوبے ہوئے کو، اس کی ہر عیب کو، اس کی معیوب ہونے کو، ہر چیز کو وہ حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل میں ہے، اگر کوئی آزمائشوں کے اندھیروں میں گھرے ہوئے ہے، تو سامنے والا کہتا یہ ہے کہ دیکھو تمہارے کرتوتوں کی بنیاد پر آج تم اس حالت میں ہو، کیونکہ میں ایک اچھا فرما بردار، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ ہوں، اس لیے دیکھو اللہ تعالیٰ مجھے سے راضی ہے، اسی لیے تو یہ ساری چیزیں آج میرے پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم سے راضی نہیں، اس لیے تمہاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا ہی کچھ معاملہ اس باغ والے کے ساتھ تھا، ایسا ہی کچھ غلط فہمی اس نے اپنے دل میں پیدا کر لی تھی، اس لیے تو اس نے کیا کہا تھا کہ اگر تباہ اور بربادی ہو جاتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں، اگر میں فنا بھی ہو جاؤں، یعنی قیامت آپ بھی جاتی ہے، تو قیامت کے دن آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا، کیوں اب تک تو اللہ تعالیٰ مجھے سے راضی ہے اس لیے تو عطا کر رہا تھا، تو اس سے بہتر مجھے عطا ہونے والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں بھی کہا تھا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری نشانیوں کا کفر کیا، ہماری آیات اس کے سامنے بار بار آتی رہیں، کفر کرتا رہا، انکار کرتا رہا بار بار، اور کیا کہنے لگا؟ وقال لأوتین مالا وولدا، کہ مجھے ضرور مال اور اولاد ضرور ملیں گے، مال بھی ہوگا مجھے اور اولاد بھی ہوں گے جو میرے فربردار ہوں گے، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ کو گویا اس نے قسم دے رکھی ہو۔ ایسا دعویٰ کرتے ہیں لوگ، ایسے دعوے کے ساتھ باتیں کہتے ہیں کہ وہ ضرور جنتی ہیں، یا پھر مال کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے مقام، اپنی صلاحیت کو، اپنے ہنر کو، اپنی اولاد کو بنیاد بناتے ہوئے وہ ایسے دعوے کرتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی قسم لے رکھی ہو کہ ضرور بضرور وہ جنت میں ہی داخل ہوں گے، ضرور بضرور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہی ہے۔ ایسے دعوے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی کام نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف دعووں کی بنیاد پر نہیں، عمل کی بنیاد پر ہم سے راضی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں میری بہنوں، اب جواب اس کے دوست کا، اب آگے آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان مالدار کے ان حرکتوں پر، اس کی باتوں پر، جو کمزور ایک محتاج مسلمان کا جواب کیا تھا، اس کے جواب کا اللہ تعالیٰ نے آگے آنے والی آیات میں ذکر کیا ہے۔ ان آیات کو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے۔ قال له، تو اس کے مومن، صاحبہ، صاحبہ، تو اس کے مومن ساتھی نے اس سے کیا کہا، وہو یحاورہ، جواب میں اس کے جواب، اس کے سوال کا پلٹ، اس کے جواب کا بدلہ دیتے ہوئے اس نے پلٹ کر کیا جواب دیا؟ اکفرت بالذی، کیا تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو، خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، کس سے، ایک معمولی سے مٹی سے تمہیں پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر تجھے مٹی سے پیدا کرنے کے بعد نطفہ کی شکل تجھے دی، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک ایک پورا کا پورا مرد بنایا۔ رجلن کے معنی ہوتے ہیں مرد، اس کے مقابلے میں امرأتن کے معنی ہوتے ہیں عورت، اسی امرأتن کا پلورل، اس کی جمع نساء یعنی کہ عورتیں، نساء یعنی کہ عورتیں، اس کے مقابلے میں اس کا اپوزٹ مرد، رجلن یعنی کہ مرد۔ ثم سواک رجلا، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے کی شکل دی، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک ایک اچھا خاصا انسان، مرد بنا کر تجھے تیار کر کے رکھا ہے۔ لیکن
لیکن میں تو عقیدہ یہی رکھتا ہوں، میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں هو اللہ ربی، کہ میرا رب تو صرف وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرتا۔ ولولا اذ دخلت، ہے کاش اگر تم یہ کہتے دخلت جنتک، جب تم اپنے باغ میں داخل ہو کر، کہ تم نے یہ کیوں نہ کہا اذ دخلت جنتک، اگر تم اپنے باغ میں جب بھی داخل ہوتے ہو تو تم نے یوں نہیں کہا، کیوں؟ اگر تم ایسا کہہ دیتے، تم نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ کیا نہیں کہا؟ قلت ما شاء اللہ لا لا قوة الا باللہ، ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ تمہیں ایسا کہنا چاہیے تھا، نہ کہ اتراتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوتے۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں کمتر سمجھتا ہے، مال کے اعتبار سے بھی اور اولاد کے اعتبار سے بھی اگر تو مجھے کمتر سمجھ رہا ہے، کمزور سمجھ رہا ہے، فعسى ربی، تو قریب ہے، یہ امید ہے مجھے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتک، کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے دے، تیرے باغ سے بہتر، مجھے اس سے اچھا اللہ تعالیٰ مجھے نعمت عطا کر دے، اس سے بہتر باغ اللہ تعالیٰ مجھے دے دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرے اس باغ پر اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی اس قدرت کو پلٹ بھی سکتا ہے، حالات ہمارے بدلا بھی سکتا ہے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا، اور چاہے تو تیری اس باغ پر حسبانا من السماء، سما ان کے معنی آسمان، آسمان سے اللہ تعالیٰ ایک عذاب کی شکل بھی تیرے باغ پر اتار سکتا ہے۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو وہ باقی کیا حالت ہو جائے گی؟ ایک چٹیل میدان بن کر رہ جائے گا، صرف اور صرف خالی مٹی بن کر رہ جائے گی۔ او یصبح ماؤها غورا، یا پھر اس باغ میں موجود جو آج نہریں جو بہ رہی ہیں چشمے پھوٹ پھوٹ کر، او یصبح ماؤها غورا، چاہے تو وہ پانی سوکھ سکتا ہے، سوکھ کر گہرا ہو جائے۔ فلن تستطيع له طلبا، تو ہرگز اسے تلاش کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا کہ آخر میرا باغ کہاں گیا، کیسا ہے۔ تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ تم اپنے باغ کو ہی بھول جاؤ، اس کی شناخت ہی نہ کر پاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے اس مومن ساتھی کے نصیحت کو، اس کے وعظ کو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے اور فخر اور غرور کرنے سے منع کرتے ہوئے کہا افرأیت الذی اکفرت بالذی خلقک من تراب۔ دیکھیں ایک مومن نے کس طرح اپنے کافر دوست کو نصیحت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف کی ہے۔ آج ہمیں بھی جب بھی ہم کسی کو سمجھانا چاہیں، صرف مال و دولت پر فخر نہیں، نمازوں کی طرف، اچھے کاموں کی طرف، نیکیوں کی طرف اگر ہم ابھارنا چاہیں کسی کو، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی حقیقت کو، ایک انسان کی حیثیت کو سمجھاتے ہوئے نصیحت کرنی ہے۔ آج ہمیں ایسی ہی نصیحت کرنی ہے جس طرح وہ مومن دوست اپنے کافر دوست کو نصیحت کر رہا ہے۔ اس بات کی اس نے نصیحت کی کہ تم اپنے اس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے اسے پیدا کیا تھا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کی نسل کو ایک ایسے پانی سے پیدا کیا جس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، ایک ایسے پانی سے پیدا کیا جس کی کوئی قدر نہیں ہے، جس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو سکتا، لیکن ایسے پانی سے پیدا کرنے کی قدرت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، ایک نافرمان تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا کفر کر سکتے ہو۔ وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری انسان کی حیثیت کو، ہمارے وجود کو بیان فرمایا ہے۔ جیسے کہ سورۃ الدہر کی پہلی آیت آپ نے اگر پڑھی ہو، آپ کو یاد ہو تو آپ یاد کریں سورۃ الدہر کی پہلی آیت کو، هل اتى على الانسان حين من الدهر، انسان پر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ وہ نہ کے برابر تھا، لم یکن شیئا مذکورا، وہ یاد کرنے والی کوئی چیز ہی نہ تھی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یا ایسا تھا کہ فلاں نام والی لڑکی، اس سے پہلے کوئی اس کو یاد کرتا تھا، اس کی پیدائش سے پہلے ہی، اس کی دنیا سے آنے سے پہلے ہی اس کو کوئی پہچانتا تھا، اس کا کوئی وجود تھا، اس کی کوئی تعریف تھی؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر سی چیز کے ساتھ پیدا کیا،
اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھیک ٹھاک عورت بنایا، تب جا کر لوگ اسے پہچاننے لگے، تب جا کر اس کا ایک وجود آیا۔ جب تمہارا وجود نہیں تھا، تب ایسے وقت میں ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ جب ایسی حقیر سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، تو تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو؟ اس کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو؟ ان ساری نعمتوں کو تم لے کر یہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ یہ ساری نعمتیں میری صلاحیت کی بنیاد پر، میرے ہنر کی بنیاد پر مجھے حاصل ہوئی ہیں؟ آج بھی ایک نافرمان یہی دعویٰ کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس علم کی دولت ہے، خوبصورتی کی دولت ہے، مال کی دولت ہے، عزت بھی اگر اسے حاصل ہو گئی، اگر وہ نیک اولاد والا بھی ہے، تو وہ کیا دعویٰ کرتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے ہمیشہ کہ میری صلاحیت پر، میری اتنی عرصے کی کوششوں، محنتوں، تھکاوٹوں کے بعد آج میں اس مقام پر، مرتبے پر پہنچا ہوں۔ وہ سارا کا سارا کریڈٹ، ساری کی ساری تعریف اپنی ہی کرتا ہے، اپنی طاقت، اپنی بلندی، اپنی صلاحیت اور اپنی ہنر کو ہی ترجیح دیتا ہے، انہی کی تعریف کرتا ہے، وہ انہی کو کریڈٹ مانتا ہے۔ اللہ پر جبکہ صلاحیتیں تو اپنی جگہ، لیکن ان صلاحیتوں کو دینا، ان مہارتوں کو اس بندے کے اندر رکھنا، یہ سارے کی ساری قدرتیں، یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچیں میری بہنوں، آج ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر رہی ہیں، نہ جانتے ہوئے، پہچان نہ رکھتے ہوئے شیطان ہمیں اس طرح وسوسے ڈال رہا۔ بعض تو ایسے بھی ہیں آج کل کہ جو نیکیوں میں بھی اتراتے ہیں، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ کمزور عقیدے والا ہے، وہ مشرک ہے، وہ بدعات اور خرافات میں ڈوبا ہوا۔ اس کے مقابلے میں ہم کیسے ہیں؟ نمازوں کے پابند ہیں، تہجد کے پابند ہیں، فرض تو فرض، نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات میں خوب آگے ہیں، ہمیں قرآن کی تلاوت اچھے انداز میں کرنا آتا ہے، ہمارا گھرانہ نیک ہے، ہماری اولاد نیک اور فرما بردار ہے۔ ایسی نیکیوں اور عبادتوں پر بھی آج ہم اتراتے ہیں، اور اس پر بھی ہمارا اس قدر فخر اور تکبر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم بھول ہی جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔ اس طرح آج ہمیں شیطان گمراہ کر رہا ہے، نیکیوں کی طرف بھی شیطان ہمیں جو ہے فخر اور انانیت میں ڈال رہا ہے۔ غور کریں، غور کریں آپ بہنیں۔ اس کے بعد میری بہنوں، جب وہ دوست اپنے دوست کو نصیحت کر رہا تھا نافرمان کو، اس نے ایک اچھی چیز کیا کہی دیکھیں، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ یہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہو تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے ویسا ہی ہے، کسی قسم کی قوت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے۔ اگرچہ تو مال میں، اولاد میں مجھ سے زیادہ ہے، میں مال اولاد میں کمتر ہوں، لیکن تم نے یہ کیوں نہ کہا؟ گویا وہ بندہ اپنے دوست کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ جب بھی ہم ایسے منظر کو دیکھیں، جب بھی ہماری زندگی میں ایسے حالات آ جائیں جس سے ہم بہت خوش ہو جائیں، تو ہمیں فوری اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اس نعمت کو پلٹانا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنے کے لیے خصوصی الفاظ بھی استعمال کر لیں تو اور بھی اچھی بات ہے۔ ائمہ سلف کہتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے حال، اپنے حالات، اپنے مال یا اولاد میں سے کوئی چیز بہت ہی زیادہ اسے انوکھی معلوم ہو جاتی ہے، کسی چیز پر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، تو اسے یہ کلمات کہہ دینے چاہیے، یہ کلمات پڑھ لینے چاہیے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس آیت کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو یاد کر لیں آپ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ جب فوری ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دیتے ہیں تو فخر اور تکبر ہماری زبان سے نہیں ادا ہوتا۔ صحیح حدیث کی بھی وہ روایت، صحیح بخاری کی وہ روایت بھی موجود ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جنت میں بہت زیادہ خزانے ہیں، لیکن اگر تم اس کی ایک خزانے کا مالک بننا چاہتے ہو، ایک خصوصی خزانہ تم اپنے ہی نام کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر کوئی بندہ دنیاوی زندگی میں کثرت سے اس دعا کا اہتمام کر لیتا ہے تو ضرور بضرور اللہ کے نبی نے وعدہ کیا اسے جنت میں ایک خاص خزانہ اسی کے نام سے رکھ دیا جائے گا، اسی کے نام سے وہ ہو جائے گا۔ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہی، یہ کلمہ، ایک چھوٹا سا کلمہ، لا حول ولا قوت الا باللہ،
अल्लाह के नबी इस कलीमे का, इस दुआ का कसरत से एहतमाम करते थे। हमें भी इसको रोज़ाना कम से कम 10-20 मरतबा सुबह और शाम 50 मरतबा पढ़ना चाहिए। इसका मायना क्या है मेरी बहनों? उसका तर्जुमा देखें, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला की हिफाजत के बगैर किसी शख्स को अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने की कोई कुदरत नहीं। अल्लाह की मर्जी के बगैर ना हम कोई गुनाह से बच सकते हैं, और ना ही अल्लाह की मदद के बगैर, उसकी तौफीक के बगैर किसी को अल्लाह ताला की तरफ उभार सकते हैं। ना ही अल्लाह ताला की मदद के बगैर हम गुनाह से अपने आप को बचा सकते हैं, और ना ही अल्लाह ताला की हिदायत, उसकी मदद के बगैर हम कोई नेकी की ताकत रखते हैं। अगर हम गुनाह से अपने आप को बचा रहे हैं, नेकी की तरफ अपने आप को ले जा रहे हैं, इसमें कोई तारीफ नहीं है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इसमें भी अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी हिदायत ही है। फअसा रब्बी अन युअतियनी खैरम मिन जन्नतिक। वो बंदा अपने उस दोस्त को अल्लाह ताला की नाफरमानी का जो अंजाम है, फख्र और तकब्बुर का जो अंजाम है, उससे भी उसका बंदा, उसका दोस्त डरा रहा है। लिहाजा आगे भी आयात हैं, हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त इतना काफी है। आप बहनें याद रखें, अस्हाब कहफ के वाक़ये के बाद इबाग वालों का वाक़या, इन दो दोस्तों का वाक़या अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ। आप बहनें जहाँ तक पढ़ाया गया आयात को तर्जुमे और तफसीर के साथ एक मरतबा फिर आप भी पढ़ें ज़ाती तौर पर, और साथ ही साथ पढ़कर समझ कर भी आएँ इंशाअल्लाह, ताकि एक हफ्ते बाद आप किसी बात को ना भूलें। इसलिए तरोताज़ा करके आएँ इंशाअल्लाह। ये वाक़या अभी ख़त्म नहीं हुआ, अगले हफ्ते में इंशाअल्लाह इसी वक्त ऐसे ही मौक़ों पर सही सलामत शामिल होकर मुकम्मल करेंगे। अल्लाह ताला हमें इसी तरह इसके बाद आने वाली मजलिस में तंदुरुस्ती की हालत में सही सालिम रहकर हमें, हम सारी बहनों को दोबारा जमा फरमाए, और हदीस की इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। हक़ बात कहने और हक़ बात को सुनने और अमल करने के साथ साथ उसमें मुदावमत इख्तियार करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। और इसी तरह अल्लाह ताला कुरान की तफसीर को समझने, कुरान की आयत को समझ कर पढ़ने के अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिना रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।